ہم اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں. ہر بندہ جو ہمیں برا نظر آتا ہے اس کو ہم اپنے آپ سے بہتر سمجھیں, کیونکہ اگرچہ اس وقت مجھے 2-4 رکعتوں کی توفیق مل رہی ہے, لیکن آخر خاتمے کا تو اللہ کو پتا ہے کس کا خاتمہ خیر سے ہوگا اور کس کا خاتمہ برا ہوگا. تو کبھی کسی کو برا نہ سمجھیں, کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں, اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھا کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد بکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک مشہور محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ, ان کے مرید ہوتے تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ. حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے محدث بھی تھے اور اپنے وقت کے بڑے عظیم شیخ بھی تھے. کئی مرتبہ لوگ آتے تھے دور دراز کے علاقوں سے حدیث پڑھنے کے لیے, اور کئی سارے لوگ ان سے روحانی فیض پانے کے لیے ان کی خانقاہ میں رہا کرتے تھے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پہ جانے کا ارادہ کر لیا. مریدین نے کہا کہ ہم بھی ساتھ جاتے ہیں. جو حدیث پڑھنے والے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. اب حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ اس انداز سے اپنے مدرسے اور خانقاہ سے نکلے کہ ایک طرف ان کے ساتھ مریدین اور صوفیاء کا حلقہ تھا اور دوسری طرف شاگردوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اس ترتیب سے یہ حضرات حرم شریف کی طرف قدم بڑھا رہے تھے. راستے کے قریب عیسائیوں کی ایک بستی تھی جہاں پہ وہ عیسائیوں کا معبد تھا اور وہاں پہ وہ صلیب کا نشان لٹکا ہوا تھا. یہ لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے تو اس بستی کے قریب ایک کنواں تھا اور کنویں سے پانی بھرنے کے لیے کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں. حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ان میں سے ایک لڑکی کے اوپر پڑ گئی, اور جو ہی نگاہ پڑ گئی دل میں محبت پیدا ہو گئی, اور محبت پیدا ہوتی ہی جو کچھ سینے کے اندر نور محسوس کر رہے تھے وہ سارا کے سارا سلب ہو گیا اور وہیں پہ رک گئے. مریدین اور شاگرد سارے کے سارے وہیں پہ کھڑے رہے. ہمارے حضرت کو کیا ہوا, کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جس بندے نے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے وہ دوسرے محدثین کے پاس چلا جائے, اور جس بندے نے سلوک طے کرنا ہے وہ دوسرے مشائخ کے پاس چلا جائے. میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, سارے لوگ مجھے اپنے حال پہ چھوڑیں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. کچھ دیر تک تو وہ لوگ انتظار کرتے رہے. رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہے, کوئی آزمائش ہے, لیکن جب وہ آزمائش لمبی ہو گئی شاگرد چلے گئے دوسرے مدارس میں, دوسرے محدثین کے پاس, مریدین چلے گئے دوسرے مشائخ کے پاس. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سیدھے اپنے گھر تشریف لائے. ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میرا شیخ کامل ہے, رب ذوالجلال کسی بات پہ ناراض ہو چکے ہیں, اس لیے ان کا نور طلب کر لیا گیا ہے اور ان کا مواخذہ ہو چکا ہے, اور ممکن ہے کہ یہ امتحان ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ پرانی کیفیت لوٹ آئے. وہ اپنے گھر میں انتظار کرتا رہا. دوسری طرف حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ جب سارے مریدین اور شاگرد چلے گئے وہیں وہ بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھنے کے بعد سوچا کہ جس کی خاطر رب ذوالجلال کا قرب بھی میرے سے چھین لیا گیا, شاگرد اور مریدین بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے, کم از کم اس کا وصل تو میں حاصل کر لوں, اس کا وصل تو میں حاصل کر لوں. اب لوگوں سے پوچھ لیا کہ یہاں پہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے ایک لڑکی آئی ہوئی تھی اور یوں اس کا لباس تھا, یوں اس کا قد کاٹ تھا, وہ کون سی لڑکی تھی اور اس کا گھر کون سا ہے. کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ اس کا گھر ہے, والد کا نام فلاں ہے اور آپ جا کے وہاں ان سے مل سکتے ہیں. یہ سیدھے ان کے گھر چلے گئے اور ان کے والد سے ملاقات ہو گئی اور والد سے بات کر لی کہ میں یہاں پہ ایک مسافر ہوں اور راستے پہ چلنے والا ایک اجنبی بندہ ہوں, میں یہاں پہ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اپنے ملازم کے طور پہ رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ میرے پاس کام کاج کر لیا کرے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بات انہوں نے کر لی کہ چونکہ میں اجنبی مسافر بندہ ہوں, میری شادی نہیں ہو چکی, اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتہ ہے مجھے آپ رشتہ دے دیں تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا. جب انہوں نے یہ بات کر لی تو لڑکی کا والد کہنے لگا کہ جی ہاں رشتہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے, لیکن چونکہ آپ شکل و صورت سے مسلمان لگتے ہیں اور ہم عیسائی لوگ ہیں تو لہٰذا اس مسلمانوں کو تو ہم رشتے دیتے نہیں ہیں. البتہ اگر آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں اور پھر اس کی دلیل کے طور پہ ہماری سور چرانا شروع کر دیں پھر آپ کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا.
یہ فوراً تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں سید بھی قبول کر لوں گا اور آپ کی سوروں کا ریوڑ بھی چراتا رہوں گا. ایک لڑکی کی خاطر وہ سب کچھ مان گئے اور اس طریقے سے انہوں نے سوروں کا ریوڑ چرانا شروع کر دیا. صبح کے وقت اپنے اس بندے کے ریوڑ کو لے جاتے, پورا دن جنگل میں سوروں کو پھراتے رہتے تھے اور شام کو دوبارہ وہی ریوڑ واپس لے کے آتے تھے. اس طریقے سے دن گزرتے گئے, دن گزرے تو ہفتے گزرے تو مہینے گزرے, حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جو اپنے گھر میں تھے, اچانک ان کو خیال آیا کہ میں پتہ تو کر لوں کہ میرے شیخ کا کیا بنا. اپنے شیخ کی جدائی اور یاد نے تڑپا دیا. اپنے شیخ کی تلاش میں اس بستی کی طرف چل پڑے. جب وہاں بستی بھی پہنچے تو لوگوں سے پوچھ لیا کہ پچھلے سال یہاں سے ایک بندہ گزر رہا تھا تو یہاں پہ ٹہرا تھا, ایسی اس کی خوبصورت داڑھی تھی اور قد کاٹ اور جبہ پہنا ہوا اور پگڑی باندھی ہوئی اور عصا ہاتھ میں. اس طرح ایک بزرگ یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں پہ رک گئے تھے. کسی کو کوئی اتا پتا ہو تو لوگوں نے بتا دیا کہ وہ تو فلاں گھر میں ملازمت کرتا ہے, جاؤ فلاں گھر والے سے پتہ کر لو. یہ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں گھر کے مالک سے پوچھا. اس نے کہا کہ ہاں وہ تو میرے پاس 1 سال سے رہ رہا ہے, ہاں وہ اس وقت جنگل میں گیا ہوا ہے سوروں کا ریوڑ چرانے کے لیے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے دل پہ چوٹ لگی. اللہ, میرے شیخ میری استاد کہ وہ اس کیفیت پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ سوروں کے ریوڑ چرا رہے ہیں. اپنے شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف چل پڑے. جنگل میں تلاش کرتے رہے. ایک جگہ پہ دور ان کو سوروں کا ریوڑ نظر آیا اور ریوڑ کے درمیان ایک بندہ نظر آیا جو ان کی نگرانی کر رہا تھا. حضرت شبلی رحمت اللہ نے جب دور سے دیکھا تو اپنے شیخ کو پہچان گئے. وہ پگڑی جو پہلے کبھی وہ جمعے کے لیے باندھا کرتے تھے وہی پگڑی آج انہوں نے باندھی ہوئی تھی اور سوروں کے ریوڑ کے درمیان کھڑے تھے. وہ جبہ جو کبھی وہ جمعے کے خطبے کے لیے پہنا کرتے تھے آج بھی انہوں نے وہی جبہ پہنا ہوا تھا اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اس کے جبے کو پہن کے سوروں کا ریوڑ چرا رہے تھے. وہ عصا جو کبھی وہ ہاتھ میں پکڑ کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے آج اسی عصا کے ذریعے سے سوروں کو ہانک رہے تھے. قریب گئے, دل پہ چوٹ لگی اور پھر اپنے استاد کو سلام کیا. استاد نے سلام کا جواب نہیں دیا اور جب انہوں نے دیکھ لیا کافی دیر تک ان سے بات چیت کرتے رہے اور کہنے لگے حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے, آپ کو تو پورا قرآن یاد تھا. اس وقت میں اب کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اب بھی قرآن یاد ہے. شیخ نے کہا میں سارا کے سارا قرآن بھول گیا ہوں, ہاں مجھے صرف ایک آیت یاد ہے فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا. مجھے صرف ایک آیت یاد ہے. شاگرد نے پھر کہا حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے, آپ کو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی کہ اب بھی آپ کو کوئی حدیث یاد ہے. استاد نے کہا مجھے صرف ایک حدیث یاد ہے, باقی ساری حدیثیں بھول گیا ہوں. وہ حدیث یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ, جو بندہ اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو, اس کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بات کر لی. پھر شاگرد بھی اپنے شیخ کے ساتھ چمٹ گئے اور پھر کافی دیر تک شاگرد بھی روتے رہے اور استاد بھی روتے رہے اور پھر دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. اللہ ہم آپ سے یہ توقع تو نہیں رکھتے تھے کہ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے. کافی دیر تک رونے کے بعد شاگرد نے کہا حضرت اب مجھے اجازت دے دیں, میں واپس چلتا ہوں. شاگرد تو واپس روانہ ہو گیا. شکستہ دل کے ساتھ وہ واپس پلٹ کے جا رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کے اپنے استاد کی حیات کو دیکھ رہا تھا. اللہ تو کتنا بے نیاز ذات ہے, تو کیسی مستغنی ذات ہے. ہزاروں شاگردوں کو ایک ہی وقت میں حدیث پڑھانے والا, ہزاروں مریدین کے ساتھ ذکر کے حلقے قائم کرنے والا, جو تیری بے نیازی کا نشانہ بن جاتا ہے وہ ہزاروں سوروں کے ریوڑ چرانا شروع کر دیتا ہے. اللہ تو کیسے بے نیاز ذات ہے. اللہ مزید تو رحم فرما دیجئے, یہ امتحان اور آزمائش کا سلسلہ منقطع کر دیجئے. رب ذوالجلال کو ترس آ گیا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اسی راستے سے چل رہے تھے. اچانک کیا دیکھا جیسا کہ کوئی بندہ نہر سے نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے باہر آ گیا ہو. جب یہ قریب گئے تو ان کے اپنے شیخ تھے جو نہر سے صاف ستھرے ہو کے آ گئے. پھر دوبارہ ملاقات ہو گئی, پھر دوبارہ لپٹ کے رونا شروع کر دیا. اس وقت افسوس کا رونا تھا, یہ اس وقت خوشی کا رونا تھا. پھر بعد میں شیخ نے کہا میں تو آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکا تھا, اب میری آزمائش ختم ہو گئی
गई। रब्बे जुल जलाल ने मेरे ऊपर एहसान फरमाया। उस शागिर्द ने पूछा, हजरत असल मसला क्या था? उस वक्त शेख ने जवाब दिया, बुनियादी वजह ये थी कि जब मैं उस बस्ती से गुजर रहा था, मैंने बस्ती की उस माबद के ऊपर उस सलीब को देखा। मैंने दिल में सोचा, ये ईसाई लोग कितने बेवकूफ होते हैं, एक सलीब को पूजते हैं, हालांकि सलीब भी कोई चीज है जिसको पूजा जाए, ये कैसे अकल से आरी लोग होते हैं। फरमाते हैं मेरे दिल में ये बात आई, रब्बी जुल जलाल को इस बात पे चलाल आ गया कि अगर तू हिदायत के रास्ते पे जा रहा है, ये तेरा अपना कमाल तो नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए तुझे तेरे नफ्स के हवाले कर देता हूँ। तुझे अंदाजा हो जाएगा कि जब रब्बी जुल जलाल की रहमतों का पहरा बंदे के इर्द गिर्द न हो, बंदे का क्या हशर हो जाता है। तो रब्बी जुल जलाल ने मुझे बता दिया और दिखा दिया। जब थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला की रहमतों का पहरा हट गया, मुझे नफ्स के हवाले कर दिया, नफ्स ने मुझे ऐसे कारनामे मेरे से अंजाम करवा दिए कि फिर दुनिया वालों के लिए मैं इबरत का निशान बन गया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला कितनी बेनियाज जात है, अल्लाह ताला कितना समद है, कितना मुस्तगनी है, वो किसी की परवाह नहीं करता। तो हमें कभी भी अपने अमलों के ऊपर फरेफ्ता नहीं होना चाहिए। टूटे फूटे अमल जो करते हैं हम यही कहा करें कि फला बंदा तो मेरे से बहुत अच्छा है, उसके अमल भी अच्छे होंगे, ये मेरे अमल किस काम के हैं। अल्लाह ताला की रहमत अगर मुतवज्जह हो जाए तो फिर तो मेरा बेड़ा पार हो जाए, वरना अगर परवरदिगार जुल जलाल ने हिसाब करना शुरू कर दिया तो मेरे यही अमल ये मेरे मुआखजे का बायस बन सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आजिज़ी और तवाज़ु वाली जिंदगी नसीब फरमा दे, हमें अपनी हकीकत का इस्तेहज़ार नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।